اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بیت محمد وآلہ عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام کی دوسری کا دن گزر گیا، کارواں کربلا پہنچ چکا ہے اور یہ عشق کی داستان اپنے اوج پر پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ کس شان و شوکت سے یہ سواریاں آج اتری ہیں، مگر روز عاشوراء اسی شان و شوکت سے یہ دشت کربلا میں بکھر جائیں گے۔ وہ غم اور حزن کے دن ہیں اور ہمیں بھی اپنے آپ کو امام کے اس کاروان کے ساتھ آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ خداوند متعال نے جو ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس نجات کی کشتی میں بیٹھیں، چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، کسی سال ہو، کوئی بھی ایج ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امام کی کشتی سب کے لیے ہے۔ اسی لیے مجالس اور عزاداری ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس میں سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ امام حسین کشتی نجات ہیں۔ نجات میں آنے سے لوگوں کو روکا نہیں جاتا بلکہ اور دروازے بڑھائے جاتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم خود بھی اس کشتی میں سوار ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی سوار کر سکیں۔ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک توفیق ہے۔ روز محشر سوال بھی کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اس مکتب میں پیدا کیا تھا، تم کتنوں کو اس مکتب میں لے کے آئے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مقصد اور ہدف اور قیام عاشوراء ہمارے لیے ایک بے قرار سمندر ہے اور اس میں سے ہر کنارہ انسان کو کمال پہ پہنچاتا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں تھوڑی بہت گفتگو کی توفیق ہوئی کہ حدیث کی روشنی میں کہ جہاں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام ارشاد فرمائے اور جو امام کے چاہنے والے ہیں ان کے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، جس میں سے پہلی کوالٹی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ پہلی کوالٹی جو ہے وہ عقل جو ہے وہ عاقل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی پہ بہرحال ٹوٹی پھوٹی سی گفتگو کی۔ اور جب سوسائٹی کی فارمیشن ہو تو یہاں پر یہ کوالٹیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ جب آپ ایک سوسائٹی بنا رہے ہوں، ایک امت ڈیزائن ہو رہی ہے، گھر بنانا الگ ہے، بلڈنگ بنانا الگ ہے، اسی طرح ایک کمیونٹی بنانا الگ ہے۔ ہو سکتا ہے جب آپ گھر بنا رہے ہوں تو آپ گھر کے بارے میں سوچیں گے، لیکن جب آپ ایک بلڈنگ بنائیں گے تو اور چیزیں بھی سوچیں گے، پارکنگ بھی سوچیں گے، پانی کیسے جائے گا، پانی کیسے چڑھے گا۔ پھر جب آپ ایک کمیونٹی بنائیں گے، جیسے کہ یہ رضویہ سوسائٹی ہے،
تو روڈ کہاں سے نکلیں گے، دروازے کہاں ہوں گے، مسجد کہاں ہوگی، پارک کہاں ہو، یہ ساری چیزیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اور جب امت ڈیزائن ہو رہی ہو تو پھر بہت کچھ امپورٹنٹ ہے۔ امت آسان نہیں ہے بنانا، امت کھڑی ہو جائے، ایک امت، ہر نبی ایک امت کے لیے آیا۔ نبیوں نے ظاہری چیزوں پہ بھی بتایا، ہر نبی کے اندر بہت ساری ایسی کوالٹیز تھیں۔ حضرت داؤد نے بتایا لوہا کیسے ہوگا، کسی نے بتایا دھاگا کیسے ہوگا، زبانیں کیسے ہوں گی، یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ذخیرہ کیسے کرنا ہے ان حالات میں، کیسے جو ہے وہ گندم کو سیو کریں 7-8 سال کے وہ خراب نہ ہو۔ خوب یہ بھی کیونکہ علم لدنی تھا، علم وہاں سے تھا جہاں سے علم پیدا ہوا ہے، علم کی خلقت جہاں سے ہوئی ہے وہیں سے ان کے پاس علم تھا، لیکن اصل ہدف امت بنانا تھا، امت۔ اور تمام نبیوں نے امتیں ڈیزائن کی اور امت اپ گریڈ ہوتی گئی، ورژن بڑھتا چلا گیا۔ آئی او ایس کا ورژن کون سا آج کل، اینڈرائڈ کا کون سا ورژن ہے، یہ تو سب یاد ہے ہم لوگوں کو، یہ تو ہماری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، یہ بھول جائیں گے تو زندگی کیسے چلے گی۔ امت لیٹسٹ ورژن پہ آ گئی، اور وہ کون سی امت تھی؟ وہ آخری نبی کی امت تھی۔ یوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے دین کامل ہو گیا، یعنی اب یہ لیٹسٹ ہے، اس کے بعد امت کوئی نہیں آئے گی، اب اسی امت کو آگے جانا ہے۔ اور ظاہر ہے اس آخری امت کو آگے لے کے جانے کے لیے بھی پھر ایسی ہستیاں چاہیے تھیں کہ جو امت کو ڈرائیو کر سکیں۔ بس آپ کی توجہ کا طالب ہوں، کسی قوم، لسانی قوم ہو، رنگ والی قوم ہو، کسی خطے کی ہو، اس کو لے کے جانا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہاں، لیکن امت کو کہ جس نے صرف یہاں پر نہیں رہنا، جو روز محشر بھی کھڑی ہوگی اور وہاں بھی اس کو سفر کروایا جائے، صراط سے گزارا جائے، میزان سے گزارا جائے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، اس امت کو چلانے کے لیے ایک امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ ساری امتوں کی آخری امت نچوڑ ہوتی ہے، آخری ورژن جو ہے وہ اس کا سب کچھ کرکس اسی کے اندر ہے۔ آخری امت، آخری نبی، سب ختم، بس یہی ہے سب کچھ۔ اللہ نے جتنی خلقت بنائی، جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنی کتابیں اتاری، جتنے نبی بھیجے، سب کا جو آخری چیز تھی وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اب وہ امت کہ جہاں اتنی انویسٹمنٹ ہے نا، انویسٹمنٹ کی گئی، اب اس آخری ورژن میں وائرس آ جائے، وائرس بھی کیسا ہو کہ جو بالکل ختم کر دے، اس جگہ یہ صرف اس ایک امت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پیچھے 1,24,000 نبیوں کی محنت کا مسئلہ تھا۔ اسی لیے سید الشہداء نے کیا کہا جب مدینہ چھوڑا، کیا کہا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ امت یہ امپورٹنٹ تھی۔ خاموش، وائرس ایسا آیا کہ سب سائلنٹ ہو گئے، اتنا خاموش ہو گئے تھے، کوئی بول نہیں رہا، کوئی کچھ کر نہیں رہا، کچھ کہہ نہیں رہا، اور قیامت تک کا معاملہ تھا اس عالم کا، اور پھر اس عالم کے بعد اس عالم میں بھی۔ اگر سید الشہداء نہیں نکلتے مدینہ سے اور کربلا نہیں پہنچتے جو آج کی تاریخ میں پہنچے، اور وہ جو قیام کیا اگر وہ نہیں کرتے، تو آج میں اور آپ خدا کی عبادت نہ کر رہے ہوتے۔ جو اتنا اسلام بچا ہوا ہے یہ نہیں ہوتا اعزائے محترم، اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں، پروفڈ ہے۔ یہ کسی کے پاس مکتب نہیں ہے، سب بکھرے ہوئے، صرف حسین ایسا ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے۔
کیپچر ہو سکے. یہی وجہ تھی کہ سید الشہداء نے ان 8 دنوں میں 2 محرم سے عاشورہ تک قیامت تک کی امتوں کو سیکیور کیا ہے. 8 دن میں ایسا کام کیا کہ قیامت تک کی امتیں سیکیور ہو گئی ہیں. اگر اس دروازے پہ آ جائیں انشورنس ہے, ایک آنسو کا قطرہ, حدیث ہے, خطابت کے جملے نہیں ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ صلی علی محمد, کہ ایک چھوٹے سے جانور کے پر کے برابر, حشرات جو ہوتے ہیں انسیکٹ, ان کے پر کے برابر اگر آنکھ میں آنسو آ جائے تو جہنم کی آتش سے نجات مل جاتی ہے. کیا کام کیا ہے امام حسین نے کہ ذرا سی آپ کی آنکھ نم ہو جائے آپ آتش جہنم کو بجھا سکتے ہیں. مگر گریا پھر معرفت کے ساتھ ہو. جیسے کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ مثلا کیسے ہو سکتا ہے, رسول کے نواسے ہیں, رسول کی اولاد ہے, اور ایک چھوٹی سی جگہ پر اور اتنے لوگ حملہ کر دیں اور ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے. اب آپ کمپیئر تو نہیں کر سکتے کربلا سے کسی کو, لیکن سمجھانے کے لیے غزہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. ایک نیرو سی پٹی ہے, تھوڑے سے لوگ ہیں, نہتے ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, اور دوسری طرف کتنی بڑی فوج ہے, کربلا ہے. اور اگر امت سو رہی ہو تو اب کوئی تھوڑی آئے گا اپنا خون دینے کے لیے. اب تو صرف ظہور ہونا ہے. جو آ گیا وہ بچ گیا, جو سوچتا رہے گا پھر معذرت ہی کر سکتے ہیں, اور آپ کچھ نہیں. امام زمانہ آپشن نہیں دیں گے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف, اللہم صلی علی محمد. ابھی لوگ کیوں نہیں بولتے, مطلب لوگ گھبراتے کیوں, بولتے کیوں نہیں ہیں؟ بڑے بڑے حکمران, لیڈر, آپ کو سمجھ میں آیا جو اس زمانے میں حکمران لیڈر تھے ان کو کیا چاہیے تھا؟ کسی کو رے کی گندم چاہیے تھی, کسی کو جاب چاہیے تھی, کسی کو کوئی پوسٹ چاہیے تھی, کسی کو کیا چاہیے تھی. ایسے لوگ تھے نا جو امام حسین کے مقابلے میں خاموش بیٹھے رہے, خاموش بیٹھے رہے. ابھی بھی لوگ خاموش ہیں, ہر کسی کو اپنی پوسٹ چاہیے نا. تو کیا ملے گا آپ مجھے بتائیں؟ حق کا ساتھ نہ دیا تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے کریں, زبان سے نہیں کر سکتے تو دل سے کریں. کسی چیز سے تو برا سمجھیں کم از کم. کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ چیزیں تو مت کھائیں پئیں جن چیزوں کا پتہ ہے آپ کو. وہ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تو لوگ ہمارے ہی تو نوکریاں کر رہے ہیں, اب ہم کیا کریں. میں بہت سخت بات کہنا نہیں چاہتا پھر کہیں بری نہ لگ جائے, اس لیے میں جو ہے وہ درگزر کرتا ہوں. اس کے بھی بہت سارے جواب ہیں جان محترم. آپ کے کام سے یا آپ کے کسی بھی چیز سے اگر کسی ایک غزہ میں بچے کا خون بہا جا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کریں گے کام؟ نہیں کریں. صرف تفکر کی ضرورت ہے, فکر کی ضرورت ہے جان محترم. سید الشہداء کا مکتب یہی ہے کہ وقت کے یزید کو پہچانو تو صحیح. کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم پہچان تو لو کہ کم از کم ہاں یہی یزید ہے. تو یہ مکتب کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, پہلی کوالٹی عقل ہونی چاہیے. دوسری کوالٹی کی جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, امام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں کسی کے اندر نہ پائی جائیں تو وہ ناقص ہے. امام فرماتے ہیں اس 5 میں سے مجھے ایک پہ گفتگو کرنی ہے, لیکن وہ میں 5 آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. پہلی چیز جو امام فرماتے ہیں کہ جو کسی کے اندر نہ ہو تو اس میں نقص ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وفا ہے. یعنی انسان
وفادار نہ ہو، یعنی کوئی کمٹمنٹ کرے اس کو پورا نہ کرے، وعدہ کرے اس کو پورا نہ کرے۔ ایک شخص آپ بولیں جب بھی اس سے کوئی بات کرو یہ بات پہ پورا ہی نہیں ہوتا، تو اس کی کیا ویلیو ہوگی آپ کے سامنے کہ یہ کام کرنا، ہاں ہاں میں کر دوں گا، ہاں ہاں میں آ جاؤں گا، ہاں میں یہ کر لوں گا، اور آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کمٹمنٹ پورا نہیں ہوتا، تو وہ شخص کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ دوسری کوالٹی حیا، حیا جو ہے اس کی خیر اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ حیا صرف خواتین کے لیے نہیں ہے کہ آپ بولیں شرم و حیا خواتین میں نہیں، مرد کے لیے بھی آیا۔ اگر حیا نہ ہو تو انسان ادب احترام کسی کا نہیں کر سکتا، یعنی بے حیا ہو جائے تو کسی کا بھی احترام نہیں کرے گا، رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ اور سب سے بڑھ کر حیا انسان کو خدا کے آگے جھکا کے رکھتی ہے۔ انسان اگر کسی اور کی حیا نہ کرے، کم از کم اسے یہ تو پتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا تو اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا مگر پروردگار تیرے سامنے میں حیا کرتا ہوں۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اگر ہمیں کسی اور سے شرم و حیا نہیں تو اپنے وقت کے امام سے تو ہونی چاہیے کہ امام دیکھ رہے۔ آیت اللہ تقی بافقی کا واقعہ آج پڑھا تھا میں، وہ ایک شخص مسجد جمکران گیا اور مشکل میں تھا، مسجد جمکران سے نکلا تو ایک سید ملے انہیں، اور انہوں نے کہا کہ فلانے شخص کو دیکھو وہ سڑک پہ صفائی کر رہا ہے، آیت اللہ عالم صفائی کر رہا ہے، اس کے پاس جانا، اس کو بولنا جو تمہارے پاس پیسے ہیں مجھے دے دے۔ تو یہ گیا ان کے پاس، کہا کہ وہ مجھے کسی سید نے بھیجا ہے کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے سر پہ ہاتھ مارا کہ مجھے امام کیوں نہیں ملے، تمہیں مل گئے۔ تو خیر وہ انہوں نے دے دیا۔ آیت اللہ تقی بافقی کا واقعہ ہے کہ جب یہ عراق سے ایران آ رہے تھے زمینی راستے سے، تو بہت سردیوں کی رات تھی، بہت برف، تو انہوں نے بولا کوئی جگہ رات کو گزارنے کے لیے چاہیے، یہ بتانے کے لیے کہ امام کتنا قریب ہوتا ہے۔ تو یہ جانے لگے، تو وہ قہوہ خانہ جیسے چائے کی دکان ہوتی ہے تو وہاں جانے لگے، لیکن وہاں پر لوگ ایسے اوباش بدماش ٹائپ کے بیٹھے ہوئے تھے تو مناسب نہیں تھا۔ اب ان کو پتہ بھی رات بھی گزارنی ہے، برف گر رہی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک سید بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تم ادھر آ جاؤ، وہ جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ رات گزاری، باہر برف ہے، درخت کے نیچے گرمی ہے، آرام سے رات گزاری، فجر ہوئی، کہا نماز پڑھیں، نماز پڑھی، پھر نکلنے لگے، جانے لگے، تو ان کو احساس ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وقت کے امام ہیں۔ جیسے ہی احساس ہوا تو امام نے فوراً کہا کہ اب جب کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے تو ہم جا رہے ہیں۔ تو کہا مولا پھر کب ملیں گے؟ کہا کم میں ملیں گے اور سبزہ زار میں ملیں گے، خراسان۔ کم گئے، اندر بے چینی، تڑپ، 2-3 دن رہے، امام سے ملاقات نہیں ہوئی، چلے گئے۔ سبزہ زار پہنچے، کہا کہ پتہ نہیں اب امام ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، ایسے میں امام نے ہاتھ رکھا تو کہا مولا میں تو کم میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کہا میں کم میں حرم کے باہر جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا آپ کے برابر میں، مگر ایک خاتون آپ سے مسئلہ پوچھ رہی تھیں اور آپ سر جھکائے مسئلے کا جواب دے رہے تھے، میں آپ کے برابر میں کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتا کہاں ہمارا امام ہمارے ساتھ، اسی لیے کسی اور سے نہیں تو امام سے ضرور حیا کیا کرے، کہ انسان حیا کوئی نہیں دیکھ رہا، امام دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسری کوالٹی۔ تیسری کوالٹی امام کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر ہونی چاہیے، وہ حسن خلق ہے، یعنی انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ تدبیر یعنی پلاننگ ہونی چاہیے، ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے کہ بغیر انسان کے پاس کوئی اس کا رول، گول، ویژن، مشن ہو ہی نہیں، پتہ نہیں دیکھیں گے آگے کیا کریں گے۔ اصل مدبر پروردگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کی زندگی میں بھی پلاننگ یا کیریئر اپرچونٹی یا کونسلنگ ہونی چاہیے۔ 5ویں جو چیز جس پہ گفتگو کرنی ہے وہ
امام فرماتے ہیں کہ یہ ساری خصوصیتیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے احرار، یعنی آزاد ہونا، حر ہونا، حر یعنی آزادی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ آزادی کیا ہے؟ یہی ہے۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام کے جملے یقیناً آپ کو یاد ہوں گے کہ جب روز عاشورہ امام جو ہیں وہ زمین کربلا پر ہیں اور بدن اتنا زخمی ہے کہ امام ہل نہیں سکتے، اور انہوں نے خیموں کی طرف حملہ کیا، تو امام نے کیا کہا تھا؟ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تم قیامت پہ یقین نہیں رکھتے تو کم از کم آزاد تو رہو، آزاد تو رہو، میں بھی زندہ ہوں۔ یہ جو آزادی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کل میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی، آزادی کسے کہتے ہیں؟ اصل آزادی کیا ہے؟ یعنی کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی باؤنڈری نہ ہو، کوئی شرائط نہ ہو، آپ جو دل چاہے کریں، تو یہ آزادی نہیں ہے۔ اصل میں آزادی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں۔ کس سے آزاد ہو جائیں؟ کس چیز سے؟ آزادی پازیٹیو بھی ہے، آزادی نیگیٹو بھی ہے۔ انسان بولے بھائی مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، بچہ بولے بس مجھے چھوڑ دو، بچے ہوتے ہیں نا بعض اوقات، بس ہمیں آزاد کر دو، بہت ہو گیا، بچے تھوڑی ہیں، ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی کرنے دو۔ بھائی کیا کریں؟ کیا کرنا ہے تم نے؟ جب آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو اسکول کے اندر آپ کو پڑھنا تو پڑتا ہے نا، مطلب اتنی کلاسیں لیں گے، اتنے دن چھٹی کریں گے، کیا ہوگا؟ اسکول سے باہر نکال دیں گے۔ تو کیا آزادی ہے؟ آزادی ہے، مگر شرائط کے ساتھ۔ وہ میں مولانا صاحب اڑنا چاہتا ہوں، ہاں کودو اوپر سے۔ کیا چیز اڑنے نہیں دیتی آپ کو؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو اڑنے سے روکتی ہے؟ گریوٹی۔ گریوٹی آپ کو اڑنے نہیں دیتی ہے۔ بولو مولانا صاحب یہ کہ اب آزاد ہے، بندہ اڑنا چاہیے، اڑو، پر لگاؤ، جہاز بنانا پڑے گا، چیزیں بنانی پڑیں گی۔ خود گریوٹی آپ کو نیچے کھینچتی ہے، یعنی وہ لمیٹیشن ہے آپ کی کہ آپ اگر جانا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مطلب میں کچھ بھی کھاؤں، سب کچھ کھا لوں، سب کچھ کھا لو تو پھر ڈاکٹر پہ اٹھا کے لے کے جانا پڑے گا، بھائی سب بھی نہیں کھا سکتے، کولیسٹرول ہے، شوگر ہے، 100 بیماریاں ہیں، یعنی ہر چیز میں لمٹ۔ اب یہ جو لمیٹیشن ہے، کیا یہ زبردستی ہے؟ ہر چیز کے اندر قوانین ہیں، آزادی نہیں ہے۔ میں جہاں دل چاہے بیٹھ جاؤں مولانا صاحب مجلس سننے کے لیے، جہاں دل چاہے بیٹھ جاؤ، بس یہاں نہیں بیٹھنا بھائی، اتنی لمیٹیشن ہے، نیچے بیٹھو، یہاں نہیں بیٹھو، یہاں بیٹھو تو پھر ہم نیچے بیٹھ جاتے ہیں، ہم آپ کی سن لیتے ہیں۔ یعنی ہر جگہ آزادی ہے، مگر ایک قید ہے، ایک شرط پائی جاتی ہے۔ اب کہ بس آج کل تو دنیا کہتی ہے نا بس آزاد ہو جائے، اسلام جو ہے وہ سختیوں کا مذہب ہے، مولانا صاحب زبردستی حجاب کرائیں، نمازیں پڑھائیں، یہ کیا ہے؟ تو آزادی نہیں ہے، جو دل چاہے کریں۔ نہیں، آزادی اتنی ہے۔ کسی نے پوچھا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ اللہ، امام سے پوچھا کہ مولا اختیار کتنا ہے، مطلب کتنی ہے انسان کے پاس، مطلب آزاد کتنا ہے آدمی؟ امام نے بولا ایک ٹانگ کو بلند کرو، ایک ٹانگ اٹھا لی، کہا دوسری بھی کرو، کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، کہا اتنی اختیار ہے، اتنا ہی ہے، یعنی لمیٹیشن ہے۔ اصل آزادی جو ہے وہ انسان اپنی خواہشات سے آزاد ہو، اپنے نفس سے آزاد ہو۔ یہ اب کہاں کہاں آزادی ہونی چاہیے؟ تو یہ بہرحال جو ہے وہ چند چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ عقیدے میں انسان آزاد ہے۔ آپ کوئی بھی عقیدہ لے لیں، اس عقیدے کو انتخاب کرنے تک آپ آزاد ہیں۔ آپ کوئی بھی عقیدہ، کسی بھی عقیدے کی طرف جائیں، آپ کو کوئی اسلام زبردستی نہیں کرتا، آپ کو بتا دیتا ہے، آپشن دے دیتا ہے، ایسا ایسا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کوئی خدا کو مانتا ہے، کوئی خدا کو کس طرح مانتا ہے، کوئی خدا کو الگ طریقوں سے مانتا ہے، اللہ کی مرضی، بندوں کی مرضی۔ خدا زبردستی، خدا چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا زبردستی، تو کیا ہوتا پھر؟ وہ جنت ہی نہیں ہوتی پھر۔ جب سب ملائکہ کیا ہیں؟ ملائکہ کے اندر ارادہ نہیں ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے کچھ، کیونکہ ان کے اندر غرائز نہیں پائے جاتے، تو وہ تو جیسے خدا نے کہا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔
انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پروردگار نے اختیار دیا اس کو۔ اب عقیدے کی مرضی ہے کہ اب آپ اپنے عقیدے کے معاملے میں انسان کا عقیدہ کیا آپ ڈھونڈیں، تلاش کریں، اور روایات یہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی حق کی تلاش میں مر جائے تو بھی وہ حق پہ مرا ہے، اگر واقعاً حق کی تلاش میں۔ لیکن آپ اپنے عقیدے کے اندر بہرحال آپ جتنا بھی جائیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر زبردستی نہیں ہے، آپ زبردستی کر بھی نہیں کر سکتے کسی کو۔ ایک شخص نے ایک عقیدہ بنایا 25-30 سالوں میں، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو 2 منٹ میں خراب، ایسے تھوڑی ہوگا۔ آپ طریقے سے اس کے عقیدے کو کر سکتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ حضرت یوسف جب زندان میں گئے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا، حتیٰ جو خواب جنہوں نے دیکھے وہ بھی آئے، جس نے خواب دیکھا وہ خود کیا تھا، لیکن حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ مثلا میں تو خواب کی تعبیر نہیں بتا رہا جب تک تم میرے رب کو نہیں مان رہے، نہیں بولا، کہا ہاں تم اتنے خداؤں کو مانتے ہو تو بہتر نہیں ہے ایک کو مان لو، اور اتنوں کو تم مانتے ہو یہ خود تمہارے لیے۔ یہ حضرت ابراہیم نے کیا کیا، سب کو توڑا، اور جس چیز سے ابزار سے توڑا تھا اس کو بڑے والے کے گلے میں ڈال دیا۔ کہا کہ کس نے توڑا؟ کہا اس سے پوچھو۔ کہا یہ تو بتا ہی نہیں سکتا۔ کہا جو یہ نہیں بتا سکتا وہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ یعنی یہ ضروری ہے عزیزان محترم، آپ کسی کے اوپر اپنا عقیدہ تھوپ نہیں سکتے، آپ بات کر سکتے ہیں، استدلال کر سکتے ہیں اور طریقے سے کر سکتے ہیں، یعنی آپ مناظرہ کرنے کے لیے بھی اخلاق چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں آج کل، یہ ٹی وی یوٹیوب پہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم دیکھیں، بات یہ ہے کہ اہل بیت کی جو سیرت ہے نا، اس کو یاد رکھیں۔ اہل بیت کی سیرت عقلی دلائل ہیں لیکن اخلاق کے ساتھ۔ ایسے نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے کسی کے خداؤں کو، کسی کے ماننے والوں کو آپ برا بلا بولیں اور پھر بولیں کہ وہ آپ کے ماننے والے کو اچھا سمجھے، کیسے ہوگا؟ جنگ صفین کا واقعہ ہے، شخص کا نام بھی پتہ نہیں ابن کچھ کر کے تھا، میں نے نوٹ بھی کیا تھا۔ اس نے جنگ کے دوران سامنے والے جو تھے ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ امام نے فوراً بلایا، امام نے یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے بولا کہ اختلاف اپنی جگہ پر، بات کرنی ہے تو لاجیکل بات کرو، کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال مت کرو۔ امام فرما رہے ہیں، ہم امام سے آگے نکل جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لا آپ الفاظ، لا آپ خود سوچیں نا کہ ایک آدمی کی زندگی سٹرکچر ذہن میں جب سے وہ پیدا ہوا ہے، کوئی اس کے لیے مقدس ہے۔ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں، لیکن کوئی کسی کے لیے مقدس ہے۔ اب آپ آتے ہی چھوٹا سا فلیر پھینک دیا آپ نے، تو وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ نہ صرف آپ کے بارے میں، آپ کے پورے مکتب کے بارے میں کیا سوچے گا؟ لیکن وہی بات اگر آپ دلائل سے، اگر آپ پیار سے اس تک پہنچا دیں تو لوگ سنیں گے آپ کی بات، کیوں نہیں سنیں گے آپ کی بات؟ اور اثرات ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں تک ہماری بات پہنچا دو، لوگ خود ہماری طرف آئیں گے، خود آئیں گے۔ آپ لوگوں تک ان کی بات پہنچائیں۔ تو یہ عقیدے کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایک آزادی عقیدے کی آزادی ہے، دوسری آزادی جو ہے وہ اجتماعی ہے۔ مثال کے طور پر اجتماع میں آپ چاہتے ہیں آزادی ہو، لیکن آپ کسی کے گھر میں تھوڑی گھس سکتے ہیں، آپ کی 4 دیواری آپ کی لمٹ ہے۔ آپ بولے میں اگلے گھر میں گھس جاؤں۔ صدر اسلام کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کا درخت کسی اور کے گھر کے اندر آ رہا تھا اور وہ بغیر پوچھے گھس جاتا تھا اس کے گھر میں۔ اب اس کے گھر والے بیٹھے ہیں، یہ بول رہے ہیں، تو اس نے آ کے رسول خدا کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ گھر میں بغیر پوچھا آ جاتا ہے، میرے گھر میں میری خاتون کے سر پہ چادر نہیں ہوتی یا کچھ نہیں ہوتا، یا ہم آرام سے بیٹھے ہوئے، یہ آ جاتا ہے درخت میں اپنے درخت کے پھل کاٹنے کے لیے۔ تو رسول خدا نے اس کو بلایا، کہا کہ بھائی ایسا نہیں کرو، اس کا گھر ہے، لیکن وہ بہت ہی اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتا آدمی۔ تو رسول خدا نے اس کو اتنا سمجھایا کہ بھائی ایسا کرو
یہ درخت بیچ دو. کہا نہیں میں بیچوں گا نہیں. کہا اچھا ایسا کرو کہ یہ گھر خرید لو. کہا یہ بھی نہیں خریدوں گا. کہا اچھا میں تمہیں اس درخت کے بدلے میں جنت میں درخت دوں گا. تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جو چیز دیکھی نہیں اس کا سودا کیسے کروں. تو پھر بعد میں پھر کیا کیا؟ رسول خدا تھے, رسول خدا نے کچھ لوگوں کو بھیجا, کہا اس کا درخت اکھاڑ دو اور اس کے گھر کے باہر رکھ دو, جتنا دیکھنا ہے اب دیکھے بیٹھ کے. اجتماع ایسی ہے نا, آپ اجتماع میں یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی میں فلانے کے قانون ہے, آپ گھر بنا رہے ہیں, محلے میں رہ رہے ہیں, آپ کو دوسرے کا احترام رکھنا ہے. آزادی کی ایک لمٹ ہے. اسی طرح اکنومیکل آزادی, اقتصادی, اس میں بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سارا مال اٹھا لیا, جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہی ہے شاید کہ ایک سب مال آپ نے جمع کر لیا, ذخیرہ اندوزی کر لی. کتنی احادیث ہیں کہ جو اس پر جو ہے وہ سختی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مال ایک ہی طرف سارا چلا جائے. وقت نہیں ہے, میں بہت زیادہ اس پہ اتنی گفتگو نہیں کروں گا. اور یہ ساری جو آزادی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ, لیکن اب انسان جب آزاد ہے, زبان آج کے دنیا کے اندر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ گفتگو آزاد ہے, یعنی آپ کچھ بھی بولیں, لیکن یہ کچھ بھی بولیں ویسٹ میں صرف اسلام کے لیے, یعنی جی بولنے پہ تو آزادی ہے, کوئی کچھ بھی کہہ دے, قرآن کو کوئی کچھ کہہ دے, رسول کو کچھ کہہ دے, لیکن ابھی آپ ان کے لیے کچھ بولنا شروع کر دیں تو ابھی آپ کے ساتھ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. آپ ویسٹ میں جو ہے وہ کوئی جینوسائڈ پہ بات کر لیں تو آپ پہ پابندی لگ جاتی ہے, آپ کسی پہ بھی کچھ کر لیں, تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے. اسلام بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ بھی بول لیں, جو بھی بولنا ہے اس میں پہلی چیز حکمت ہونی چاہیے. حکمت یعنی آپ دیکھیں نا کہ کس طرح قرآن جو ہے وہ حضرت لقمان کی تعریفیں کر رہا ہے. حضرت لقمان نبی نہیں ہے, مطلب ایک غلام تھے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے قال لقمان ابن ہی, یعنی لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا. یعنی حکمت انسان کو کتنا بلند کر دیتی ہے کہ قرآن بھی اس کا ذکر کرنے لگتا ہے. گفتگو کرے, اب انسان حکمت کے ساتھ کرے, مناظرہ کرے, عقل کے ساتھ کرے, دل کر دے. تو یہ بہرحال چند چیزیں کہ جسے امام حسین چاہتے تھے کہ آزاد رہو. آزادی امپورٹنٹ ہے, لیکن خواہشات سے, نفس سے, ظلم کے مقابلے میں آزاد رہو. ظلم برداشت کر رہے ہو, کیوں نہیں بول رہے, تو توڑو اس کو, بیریئر کو. انسان خوب یہ آزادی جو ہے وہ عزیزان محترم, اب آج ہم اپنی معاشرے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم کتنے آزاد ہیں. ہماری زندگی اور اصل آزادی عزیزان محترم, آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں اصل آزادی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا ہے. یعنی جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے پھر وہ ہر چیز سے آزاد ہے, پھر کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی. پھر جو ہے وہ خدا کے لیے ہے. خوف خدا سے ہے, دنیا کے آگے نہیں جھکے گا, خدا کے آگے جھکے گا. اگر کوئی بات کہے گا خدا کے لیے کرے گا. یہ خدا کی طرف پڑھنا. اصل امام حسین علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ جو ہمارے اندر کوالٹی پیدا ہو, ہم ایک امت بن پائیں. آج ظہور کے ہم لوگ قریب ہیں, اور جو دنیا کے حالات ہیں وہ ہمیں ظہور کے نزدیک کر رہے ہیں. تو کیا ہم آزاد ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کا ساتھ دے پائیں گے؟ کیا ہم چیزوں میں پکڑے تو نہیں ہوا؟ معاشرہ اپنی جگہ, سوسائٹی اپنی جگہ, عقیدہ, ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. عقیدہ آزاد ہے, زبان آزاد ہے, اقتصادیات یعنی آپ کا اکنومیکل سسٹم آزاد ہے کہ آپ امام زمانہ کو سپورٹ کر پائیں گے. آپ کی زبان آزاد ہے کہ آپ اپنے امام زمانہ کے لیے کچھ کہہ پائیں گے. سب سے بڑھ کر کیا میرا نفس آزاد ہے میری خواہشات سے کہ میں اپنے امام تک پہنچ پاؤں؟ سب سے بڑی رکاوٹ تو میں خود ہوں اپنے لیے, میری خواہشات. عزیزان محترم, یہ بہت تھوڑی سی زندگی ہے, اور اس تھوڑی سی زندگی میں اپنے آپ کو ایسا
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی شیرنی یعنی دنیا کی حلاوت یعنی دنیا کی مٹھاس، یا یوں کہیں کہ یہ دنیا میں پلیجر ہے، مزے، ساری چیزیں ہیں، کھانے میں ہوں، رہنے میں ہوں، دیکھنے میں ہوں، بولنے میں ہوں، پینے میں ہوں، یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں لذتیں ہیں اور دنیا کی جتنی تلخیاں ہیں، امام حسین فرماتے ہیں جتنے امتحان ہیں آپ کی زندگی میں، جتنی مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، یہ سب امام فرماتے ہیں یہ خواب ہے، خواب، اور اصل کامیابی آخرت میں۔ یعنی جتنی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، جتنی زندگی میں ہم خوش ہو رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ خواب ہے۔ خواب میں آپ کہیں اونچائی سے گر رہے ہوں، ایک دم آپ اٹھ جاتے ہیں تو کیا آپ کو نقصان ہوتا ہے؟ یا آپ کو پتہ چلتا ہے؟ آپ گھبراتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں گھبراتے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں خواب تھا تھوڑی دیر کے لیے، یا خواب میں آپ کو بہت کچھ مل جائے تو آپ اٹھ جائیں تو دیکھیں بھائی میں تو وہیں بیٹھا ہوا ہوں، پتہ نہیں ہے تو میں جہاز اڑا رہا تھا، کیا تھا؟ لوگ خوش ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو خواب تھا۔ امام فرماتے ہیں یہ پوری زندگی خواب ہے، خواب، اصل بیداری آخرت ہے، آخرت۔ آزاد ہو، آزاد کرو اپنے، جتنا قید میں ڈالو گے پرواز مشکل ہو جائے گی، جتنے بھاری ہو جاؤ گے پرواز نہیں کر سکتے۔ پتھر کو آپ پھینکیں کہاں تک جائے گا؟ اسی ایک کاغذ کو جہاز بنا دیں، پھر آپ پھینکیں اس کو، کہاں تک جائے گا؟ ہلکا، وجود کو گناہوں سے ہلکا کرے، دنیا کی یہ جو اٹیچمنٹ ہے ہلکا کر، جتنے ہلکے ہوں گے اتنی تیزی سے پرواز کریں گے۔ کربلا اسی لیے ہے، آؤ اپنے آپ کو آزاد کرو اور اپنے آپ کو اپنے امام کے حوالے کر دو۔ خود نہیں جا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، امام لے کے جائیں گے۔ آپ کے سامنے یہ جو لوگ کربلا میں آئے تھے، کیا یہ سب بہت پہلے سے کہیں پہنچے ہوئے تھے؟ نہیں، یہ امام تک پہنچے، امام لے گئے۔ آج دوسری محرم کارواں جب آیا تو کارواں کو کس نے روکا؟ جس نے رخ اس طرف کیا، کون تھا روکنے والا؟ حر نے روکا کارواں۔ اور امام کے جب سواری کو پکڑا تو امام نے کیا کہا؟ حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے۔ جو اندر سے آزاد ہے وہ اسی در پہ جھکتا ہے، جو جھک نہیں رہا اس کے لیے پریشان مت ہوا کریں، وہ آزاد ہی نہیں ہے۔ جو آزاد ہے وہی انہی کا غلام ہے، اصل آزادی یہی ہے۔ حر شب عاشوراء، اذان 2 محرم، خیمے امام جب اس سرزمین پر آئے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، میں دوبارہ تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، امام جب اس سرزمین کے پاس آئے تو بعض لوگ کہتے ہیں سواریاں رک گئیں، چل نہیں پائیں۔ امام تھے ہماری تعلیم کے لیے۔ امام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا نینوا ہے۔ امام نے کہا اور اس کا کیا نام ہے؟ کچھ اور نام، کربلا کے چند نام ہیں جو بتائے۔ پھر جب کسی نے کہا نا یہ کربلا ہے تو بس امام نے کہا بس یہی خیمے لگا دیں۔ بس عزیزان محترم 2 محرم خیمے لگ گئے۔ کس شان اور شوکت سے یہ سواریاں پہنچی ہیں۔ مکہ سے کربلا تک تقریباً 24 دن لگے ہیں۔ حج توڑا ہے انہوں نے 9 محرم، 9 ذی الحج، 8 ذی الحج کو احرام کو آزاد ہوئے، 2 کو پہنچے، 24 دن تقریباً، 24 دن یہ اللہ اکبر۔
کعبہ سے یہ سواریاں وہاں پہنچی جہاں تجلی ہونی تھی۔ عشق کا سفر تھا جو کربلا کے رکا ہے۔ خیمے لگ گئے، انشاءاللہ خدا توفیق دے کے آگے ہم ان خیموں پہ گفتگو کر سکے، مگر یہاں حضرت حر، آپ دیکھیں نا کہ جب انسان آزاد ہو جاتا ہے، حضرت حر جیسی شخص، آج بھی حضرت حر کتنے لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ ان کی زیارت پہ جائیں، خدا توفیق دے، کتنے لوگوں کو حضرت حر کہاں پہنچا رہے ہیں۔ یعنی جب ایک شخص آزاد ہو جائے تو کتنے لوگوں کو وہ خود لے جاتا ہے امام حسین کے کاروان میں۔ ایک عالم دین تھے، مریض تھے بہت زیادہ، اور ان کے دوست ان کو حضرت حر کی زیارت پہ لے کے گئے تو وہ ہل نہیں سکتے تھے، لیٹے ہوئے تھے، بدن میں مشکل تھی، تو دوست چھوڑ کے چلے گئے کہ ہم کہیں اور سے ہو کے آتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عرب خاتون آئی اور انہوں نے حضرت حر کی جالی کو پکڑا نیچے سے، اور وہاں پر یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشف کربی بحق الحسین، اے وہ جس نے امام حسین کے چہرے سے کرب کو دور کیا، مجھے شفا دے دے حسین کے صدقے میں۔ کہتے ہیں اس نے ایک جالی پکڑی، پھر اوپر، پھر تین، کرتے کرتے وہ شفا لے کر چلی گئی۔ اور کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا ہوا یہ دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے زری کے قریب کیا اور میں نے بھی ایک ایک پکڑنا شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا، یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین۔ کہا میں نے دیکھا آہستہ آہستہ میرے بدن میں ایک انرجی آنا شروع ہوئی اور میں سالم کھڑا ہو گیا۔ اور ہم نہیں سمجھے ان ہستیوں کو، کیونکہ یہ سب ستارے ہیں نا، اور ظاہر ہے خورشید حسین ہے تو ستارے روشنیوں میں نظر نہیں آتے، مگر ستارے تو ہیں اذان۔ حضرت حر شب عاشورہ خیمے میں ٹہل رہے، ساتھ شخص نے پوچھا حر کیا ہوگا، پریشان لگتے ہو؟ کہاں قرار نہیں تھا کہ صبح جنگ ہو، میں تو جنگ کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید ڈر گئے۔ کہا حر کوفہ میں سب سے شجاع ترین شخص اگر کوئی پوچھے کون ہے تو تمہارا نام لیتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا نہیں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں۔ بس حر نے وہ رات گزاری اور دن ہوتے ہی امام کی خدمت میں گیا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ جناب علی اکبر نے امام حسین سے کہا کہ بابا حر آئے ہیں۔ امام نے کہا ہاں حر کو آنے دو، آنے دو۔ حر آئے امام کی خدمت میں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کی۔ امام نے حر کو قبول کیا۔ حر نے کہا مولا مجھے اجازت ہے؟ کہا ہاں اجازت ہے۔ امام حسین جیسی شخصیت کوئی آئے اور امام اسے نہ بٹھائیں، لیکن امام نے کہا ہاں جاؤ۔ کیسے بٹھاتے؟ کوئی آئے تو کم سے کم پانی تو پلاتا ہے انسان، اور خیموں میں پانی نہیں تھا۔ کتنا کریم ہے حسین، اور اتنی ہی بڑی مظلومیت کہ کوئی حسین کے پاس آئے، ہاں ہاں حر جاؤ جاؤ۔ حر جانے لگے، کہا مجھے اجازت ہے میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں؟ عزاداران محترم خیموں کے باہر بیٹھ گئے اور یہی کہا کہ بیویوں سے کہ روز قیامت میری شکایت اپنی والدہ سے مت کیجیے گا۔ حر بھی جانتے ہیں نجات کہاں سے ملنی ہے،
حر جانتے ہیں جانے محترم، ظاہر ہے جس ماں نے چکیاں پیس کے حسین کو پالا ہو وہ ماں جانتی ہے نا حسین کیا ہے، ہمیں تو نہیں پتا رہا ہے، خدا کرے کہ ہمیں معرفت ہو، لیکن ماں ہوتی ہے۔ تو جب امام حسین دنیا میں آئے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ جب رسول خدا کے ہاتھ میں بلایا، حضرت جبرائیل آئے اور وہ سب بتایا تو رسول خدا گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ جب یہ دیکھا تو امام علی آئے، کہا میرے بیٹے میں کیا ہے، وہ بھی رونے لگے۔ بی بی تشریف لائیں، کہا بابا میرے بچے میں کوئی مشکل، کہا نہیں مجھے جبرائیل نے آ کے یہ بتایا، تو بی بی بھی رونے لگی اور روتے روتے یہی پوچھا بابا جب حسین کے ساتھ یہ ہوگا تو آپ ہوں گے، کہا نہیں، کہا علی ہوں گے، کہا نہیں، کہا میں ہوں گی، کہا نہیں، تو کہا بابا میرے حسین کو کون روئے گا؟ اللہ اللہ، ہمیں نہیں پتا ہماری قدر کیا ہے۔ رسول خدا نے کہا نہیں بیٹی، خدا ایک قوم پیدا کرے گا جو تمہارے حسین پہ گریہ کرے گی۔ اللہ اللہ، ہاں زیادہ حر جانتے تھے، حر نے اس لیے کہا کہ روز محشر اپنی والدہ سے میری شکایت مت کیجیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حر نے تو روکا تھا، حر نے روکا تھا، خیمے لگے ہیں، اب حر کیا کرے؟ مگر کتنا کریم خاندان ہے۔ حر سے پہلے حر کا بیٹا گیا اور پھر گر گیا، بس آخری مراحل ہیں، آپ سے التماس دعا عزیزان محترم۔ حر اپنے جوان بیٹے کے بدن پہ پہنچا، جیسے ہی پہنچا نا تو پھر خود امام حسین پہنچ گئے، اور امام حسین نے حر سے ایک جملہ کہا۔ حر جوان بیٹے کے لاشے پہ جوان بیٹا پتا ہے نا آپ کو کسے کہتے ہیں؟ جوان بیٹے کے لاشے پہ حر باپ نہیں آتا، ابھی عاشورہ کا دن عجیب ہے۔ میں کہوں گا حر اگر آپ کچھ دیر رک جاتے تو آپ دیکھتے ایک جوان جب گرے گا تو ایک باپ نہ جانے کس طریقے سے اس تک پہنچے گا۔ اللہ، کس طرح پہنچے گا؟ حر گئے، حر نے بھی جو ہے وہ جنگ کی، جتنا کر سکتے تھے، حر بھی گرے، حر کے بدن پہ امام پہنچے، سلام ہو اس پیاسے شہید پر، سلام ہو سیدہ کے بیٹے پر جو صبح سے ان بدنوں پر پہنچتا رہا، درد محسوس کریں، غم تھوڑا محسوس کریں، کچھ تو اور ہم کر نہیں سکتے۔ جب حر کے بدن پہ پہنچے نا تو حر کہتے ہیں خون ماتھے پہ تھا، صاف کیا، اپنی ماں کا رومال نکالا۔ اللہ، یعنی امام حسین کہہ بھی دیتے تو بھی کافی تھا، مگر نہیں، کہا حر دنیا میں تمہیں ثبوت دے دوں گا کہ میری ماں نے تجھے معاف کر دیا۔ ماں کا رومال نکالا، ماتھے پہ حر کے باندھا، اور کیا جملہ کہا میرے مولا نے، حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا، حر تو آزاد ہو گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما،
ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، جہاں بھی مجلس ماتم جلوس عزاداری ہو رہی ہے ان سب کی حفاظت فرما، علماء اکرام کو، مرثیہ خواں کو، نوحے پڑھنے والوں کو، سلام پڑھنے اسکاؤٹس کو، سیکیورٹی کو، پولیس ہو، رینجر ہو، انتظامیہ، ٹرسٹ، ویڈیو بنانے والے، ساؤنڈ، جو جہاں امام حسین کی خدمت کر رہا ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما، پروردگار فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت فرما، ان مظلوموں کے لیے مسلمانوں کو یکجہتی کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد و